مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں، اور یہ پروگرام در حقیقت ایک ٹریول لاگ ہے، ایک سفر نامہ ہے۔ ہم نے ترکی کا سفر کیا، شب و روز کے جو وہاں کے معمولات ہم نے دیکھے، ہمارے جو اسفار رہے، ہمارا دن و رات کس طرح گزرا، کہاں کہاں گئے، تو ہم نے ناظرین کو اس میں ساتھ ملایا، اور وہاں سے آنے کے بعد پھر مزید مطالعہ کر کے مزید جو ہے وہ چیزوں کو کھنگال کر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ حضرات نے اس پورے پروگرام کو بے انتہا پسند کیا، اور لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہوا، اولیاء کرام کی سیرت سے آگاہی ہوئی، وہاں کی تاریخ سے آگاہی ہوئی، اور اس پورے سفر میں ایک سے بڑھ کر ایک اہم چیز ہمارے پیش نظر رہی، جس کی تفصیل آپ جانتے رہے۔ لیکن ترکی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر تبرکات کا خزانہ جمع ہے، 600 سے زیادہ تبرکات وہاں موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب اشیاء مبارکہ، اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب اشیاء مبارکہ، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام کے بھی تبرکات وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی مٹی، حضرت شیخ محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نالین مبارک، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استعمال کی اشیاء۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ اہل ترک کو اور سلاطین ترک کو علماء سے بھی محبت رہی ہے کہ ان کے تبرکات بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو عظیم چیزیں ہیں، نبی اکرم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے منسوب اشیاء مبارکہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس میوزیم کا نام ہے توپ کاپی میوزیم، چونکہ اس کے ایک دروازے پر توپ نصب ہے، اس مناسبت سے توپ کہلایا، اور کاپی جو ہے ترکی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام پڑ گیا توپ کاپی میوزیم۔ یہ میوزیم آج کل میوزیم کہلاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہ بادشاہوں کا محل تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے ہیں، اور اس محل کو سب سے پہلے تعمیر کیا سلطان محمد فاتح نے۔ اور تبرکات یہاں کیسے پہنچے، تبرکات کی آمد کس طرح ہوئی؟ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام، بلکہ آج سمیت 2-3 پروگرام ہم کریں گے جس میں یہاں موجود تبرکات کی تفصیل بھی بتائی جائے گی، اور یہ تبرکات، یہ مبارک اشیاء یہاں کیسے پہنچیں، ان کا تاریخی تسلسل کیا تھا، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اللہ نے چاہا تو جناب، اگرچہ کہ یہ محل سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر بنوایا، لیکن پھر سلطان سلیم کا زمانہ آتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر تبرکات نہیں تھے۔ سلطان سلیم ایک نیک سیرت بادشاہ تھا۔ مشہور مورخ سعد الدین آفندی لکھتے ہیں، میرے والد ماجد حسن جان سلطان سلیم کے ہاں ملازم تھے اور آپ کے مصاحبین میں شمار ہوتے تھے۔ سلطان سلیم کی عادت تھی کہ رات کو جلدی اٹھ کر ایک بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں صرف کیا کرتا تھا، اور یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد حسن جان سلطان کو اٹھایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے والد کی آنکھ نہیں کھلی، فجر میں آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت کی روشنی نمودار ہے، اور انہیں آ کر سلطان سلیم اٹھاتے ہیں کہ حسن جان کیا ہوا، آج اٹھایا نہیں تم نے مجھے، اور یہ بتاؤ آج خواب کیا دیکھا ہے؟ حسن جان پریشان، خواب میں نے دیکھا اور پوچھ بادشاہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا خواب بیان کرو، اور اتنے میں محل کے محافظوں کے جو سپہ سالار تھے حسن آغا، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور سلطان کہتے ہیں حسن آغا تم اپنا خواب بیان کرو۔ حسن آغا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ آج کی رات ایک نہیں، 2 نہیں، کئی افراد نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ تو حسن آغا اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے،
میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں تو بہت سارے افراد جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، اور ایک عربی لبادے میں وہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنہیں دیکھ رہے ہو یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھیجا ہے۔ اور یہ جو 4 افراد ہیں جن کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں حرمین طیبین کی خادمیت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حسن آغا یہ خواب بیان کرتے ہیں تو سلطان سلیم کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ اولیاء میں سے ہیں، اور ہم کوئی بھی کام خود نہیں کرتے بلکہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان سلیم کے حصے میں یہ خدمت آئی کہ سلطنت عثمانیہ جو بہت سارے ممالک میں پھیل چکی تھی، لیکن مصر میں حرمین طیبین میں ان کی خدمت نہیں آئی تھی۔ سلطان سلیم دمشق کی طرف بڑھتا ہے اور دمشق کو سلطنت میں شامل کرتا ہے، حرمین طیبین میں حاضر ہوتا ہے، اور مصر بھی اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سلطان دمشق پہنچا اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ نہیں یہ واقعہ قاہرہ کا ہے، تو وہاں کے خطیب نے، جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، یہ کہا کہ حاکم الحرمین۔ سلطان نے بعد میں ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، میں خادم الحرمین ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ میں پہلے بادشاہ تھے جنہیں خادم الحرمین کہا گیا۔ یہ اتنے عظیم بادشاہ کہ امام ابن عربی نے ان کی بشارت دی تھی۔ امام ابن عربی نے کہا، ان کی کتاب میں یہ مقولہ موجود ہے، اذا دخل سین فی شین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا، ظہر قبر محی الدین، تو میری جو قبر ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ پہلے سے ان کی بشارت دے چکے۔ تو سلطان کی جب خدمت آتی ہے، خدمت کا عالم دیکھیے، کبھی بھی مکہ مکرمہ پر، مدینہ منورہ پر ریاست کا جھنڈا نہیں لہرایا گیا، کیونکہ یہ خود کو مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا امیر کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں کا حاکم کہلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں جو گورنر ہوتا اسے محافظ مکہ، محافظ مدینہ منورہ کا لقب دیا جاتا، اور کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا نہ مکہ مکرمہ پر لہرایا نہ مدینہ منورہ پر لہرایا، سوائے بالکل آخری دور کے، جب ایک نیا سفارتی نظام قائم ہو چکا تھا، جب سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت تھی، جب باقاعدہ ایک سفارت خانے کھلنا شروع ہو گئے، تو بالکل آخری کا دور وہ تھا کہ جب چند سالوں کے لیے جھنڈا جو ہے مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ پر لہرایا ہے، اس سے پہلے نہیں لہرایا گیا۔ مولانا روم کے دیس میں تبرکات کیسے پہنچے؟ یہ تبرکات لانے والے سلطان سلیم تھے، جو سب سے پہلے تبرکات کا خزانہ استنبول میں لے کر آئے۔ کہاں سے لے کر آئے؟ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تبرکات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، تبرکات اہل بیت اطہار کے تبرکات تھے، تبرکات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے تبرکات تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھتے تھے۔ کوئی چادر مانگ لیتا تھا کہ مجھے کفن بنانا ہے، امہات المومنین کے پاس بعض آثار مبارکہ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، باقاعدہ ان کو زیارت کروائی جاتی تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر احرام سے باہر ہونے کے لیے جب حلق شریف کروایا، جتنے بھی بال تھے، ایک ایک بال صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ بال مبارک تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے تھے، ظاہر بات ہے وضو کرنے کا موقع تو بار بار آتا ہے،
وضو کرنے کے موقع پر بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قطرہ پانی جو آپ کے جسم سے جدا ہوتا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے متعلق اتنے حریص ہوتے تھے۔ تو جب صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، یہ چیزیں منتقل ہوئیں، بعض عمرہ کے پاس یہ چیزیں پہنچیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ایک بہت بڑی رقم کے بدلے یہ چادر مبارک حاصل کی۔ مولانا روم کے دیس میں بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے۔ عباسی سلاطین کے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے۔ ذرا اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک ہی ریاست ہوا کرتی تھی، بنو امیہ کے دور میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی ایک ہی سلطنت۔ تو حجاز مقدس کی خدمت بھی وہ کر رہے ہیں، آثار صحابہ بھی ان کے پاس آ رہے ہیں، تابعین کے آثار بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ بنو عباس کا جو آخری دور آتا ہے تو وہاں پر پھر ریاستوں کا شرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مصر میں بھی ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ہلاکو جب حملہ آور ہوتا ہے بغداد پر، سقوط بغداد ہوتا ہے، تخت بغداد تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو سلاطین بنو عباس مصر پہنچ کر پناہ لیتے ہیں۔ اور جب سلطان سلیم فاتحانہ انداز میں مصر میں داخل ہوتا ہے اور جو بھی مصر کے حکمران ہوتے ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے وفادار ہو جاتے ہیں، تو سلطان سلیم سب سے بڑا خزانہ جو وہاں سے لے کر آیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے تبرکات تھے۔ مولانا روم کے دیس میں تو جہاں سلطان سلیم مصر سے تبرکات لے کر آثار مقدسہ لے کر پہنچتے ہیں، وہیں چونکہ حجاز مقدس بھی اب سلطنت عثمانیہ کی خدمت میں آ چکا تھا، تو وہاں مکہ مکرمہ میں جو شریف ہوا کرتا تھا، مطلب مکہ مکرمہ کے گورنر کو شریف بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو عرب لوگ سادات کو شریف کہتے ہیں، تو وہاں ایک پرانا دستور تھا کہ قریشی اور سادات میں سے جو ہیں وہی افراد جو ہیں وہ شریف مکہ کہلاتے تھے۔ تو شریف مکہ جو ہیں اس وقت کے جو شریف مکہ تھے وہ اپنے بیٹے کو جن کا نام ابو نمی تھا تبرکات دے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کے دیس میں ترکی میں جو تبرکات موجود ہیں، ویسے تو اس پر کئی حضرات نے کتابیں لکھی، جس میں سے 1953 میں لکھی جانے والی ایک کتاب جو تحسین اوز نے لکھی بڑی معروف رہی، لیکن اس کی تصاویر اتنی واضح نہیں ہیں اور وہ کتاب عام طور پر دستیاب بھی نہیں ہوتی۔ حال ہی میں اس پورے میوزیم کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت ہی اچھی اور ڈیجیٹل کوالٹی کی تصاویر کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا گیا، اور پورے احوال اور پوری ہسٹری اور اشیاء مقدسہ کے متعلق تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ حلمی ایدن کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، مختلف کتابوں کا ریفرنس بیان کرتے ہوئے کہ وہ تبرکات جو شریف مکہ کے بیٹے ابو نمی لے کر آئے تھے ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں شامل تھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر، آپ کے دندان مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نال مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کی ہتھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمان، آپ کا جھنڈا شریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتن، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی تلوار اور کعبہ شریف کا پرنالہ، بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین کی تلواریں، اور کعبۃ اللہ کی پرانی چابی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک، اسی طریقے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک، اور وہ مصحف شریف کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو اس دوران شہید کیا گیا، وہ مصحف شریف بھی اس دوران یہاں منتقل کیا جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے اشیاء مقدسہ پہنچتی رہیں، اور آخری زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو ایک بہت بڑا خزانہ حرمین طیبین سے ایک تاریخی ٹرین میں، جس ٹرین کے انجن پر لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس ٹرین پر تبرکات رکھ کر یہاں روانہ کیے جاتے ہیں۔ یہ تو خیر بہت بعد کی بات ہے، کئی صدیوں کے بعد پہنچے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان تبرکات کی جو پہلے پہنچے۔ مولانا روم کے دیس میں سلطان سلیم کے زمانے میں جب یہ تبرکات یہاں پہنچتے ہیں تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر کس جگہ پر انہیں رکھا جائے؟ تو اس زمانے میں یعنی بادشاہوں کے زمانے میں سب سے محفوظ جو جگہ تصور کی جاتی تھی وہ بادشاہوں کے محل ہوتے تھے۔ تو ایک خاص کمرہ جہاں عام طور پر خزانہ رکھا جاتا تھا پہلے، اس کمرے کو خالی کروایا گیا اور وہاں پر آثار مقدسہ رکھے گئے، بڑے حفاظت سے رکھے گئے۔ اور یہ کوئی چھوٹا محل نہیں ہے، سینکڑوں کمروں پر مشتمل میلوں لمبا یہ محل ہے۔ اس محل کے اندر یہ تبرکات تشریف فرما ہوئے۔ یہ ان تبرکات ہی کی برکت تھی کہ سلاطین جو ہیں وہ ہمیشہ جنگ میں فاتح قرار پاتے رہے، اور پھر کس تبرک کو پہن کر، کس تبرک کو لے کر کس جنگ میں کیا ہوتا رہا، اللہ نے چاہا تو اگلے جو پروگرام آئیں گے اس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مولانا روم کے دیس میں آج ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے ایک مبارک تبرک پر۔ اللہ اکبر۔ ان تبرکات کے اندر منہ مبارک بھی ہیں، ان تبرکات کے اندر دندان مبارک بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کے جو جزو اور بدن کا حصہ ہے اس کی عظمت کی تو کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اس سے بھی برکتیں حاصل کرتے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کا جبہ مبارک بھی ان تبرکات میں شامل تھا، جسے اہل ترک حرکہ مبارک کہتے تھے۔ کیونکہ خا پڑھنے میں کچھ دشواری ہے ترکیوں کو، تو وہ حرکہ کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے خرقہ مبارک، فارسی میں خرقہ مبارک کہتے ہیں۔ ایک مسجد بھی وہاں موجود ہے استنبول میں خرقہ مبارک کے نام سے، اس مسجد پر دوسرے پروگرام میں بات کریں گے۔ خرقہ مبارک کے تعلق سے اللہ اکبر، سلطان سلیم ہی کے زمانے سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایک قاری کو وہاں بٹھا دیا گیا جو وہاں تبرکات کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے۔ سوائے نمازوں کے وقفے کے تلاوت موقوف نہیں ہوتی۔ آج بھی جب ہم وہاں پہنچے ہیں، جب ہم نے وہاں زیارت کی ہے، جب ہم نے وہاں حاضری دی ہے، ایک قاری قرآن بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، کوئی کیسٹ نہیں لگائی جاتی، بلکہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے وہاں قاری بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سلطان سلیم کے زمانے سے وہاں تلاوت کا اہتمام شروع کیا گیا جو آج تک جاری ہے۔ رمضان مبارک کی جب 15 تاریخ آتی تو خرقہ مبارک کی خصوصی زیارت کروائی جاتی۔ کئی دن پہلے ایک کمرے کو خوشبوؤں سے دھویا جاتا، خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا، اور اس کے بعد شیخ الاسلام آتے، آیا صوفیہ مسجد میں نماز ادا کرتے۔ توپ کاپی میوزیم بالکل برابر میں ہے، پیدل کا راستہ ہے، وہاں نماز ادا کرتے، عمرہ بادشاہ سب وہاں پہنچتے، اور اس کے بعد اس وقت کے جو اولیاء اقطاب اور نیک لوگ ہوتے ان کی مصاحبت میں یہ قافلہ آگے بڑھتا اور آگے بڑھ کر خرقہ مبارک کی زیارت کرتا۔ مولانا روم کے دیس میں اور اس کی زیارت میں خاص اہتمام ہوتا رہا۔ اس کے بعد بھی عمرہ آتے رہے، سلاطین آتے رہے، بادشاہ آتے رہے، ایک خاص اہتمام کے ساتھ زیارت ہوتی رہی۔ خرقہ مبارک کو لوگ آ کر بوسہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس دوران یہ حکم جاری کر دیا جاتا کہ کوئی میڈل پہن کر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ خرقہ مبارک کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بوسہ دینے کی ممانعت کر دی گئی کہ خرقہ مبارک کی حفاظت کی غرض سے یہ اہتمام کیا گیا۔ اور آج بھی 15 رمضان مبارک کو اہل ترک خاص طور پر خرقہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔
اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں بھی وہاں موجود جو اشیاء ہیں، جو تلواریں ہیں، جو انبیاء علیہ السلام سے منسوب چیزیں ہیں، جو اہل بیت اطہار کے لباس ہیں، ان کا تذکرہ سنیں گے۔ ان کا تذکرہ سن کر ہم اپنے قلوب کو جلا دیں گے، ہم اپنی روح کو تازہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں رخصت چاہوں، جب ہم نے وہاں زیارت کی اور زیارت کے بعد پھر وہاں آ کر دعا کی گئی، اس دعا کا لنک دیتے ہوئے اختتام چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آثار مقدسہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے وہاں باہر آ کر جو ہم نے دعا کی، کیا مناظر تھے، کیا کیفیات تھیں، اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر عالم النبلاء کے اندر یہ لکھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ مجرب ہے۔ اسے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تاریخ بغداد میں لکھا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی رد المحتار کے اندر لکھا، اس کو فرمایا تجربہ شدہ ہے۔ امام ذہبی نے اس بات کو نقل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ سید الصالحین، سید المرسلین، سید الانبیاء، ہم ان کے تبرکات کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ تمام امت کے لیے آپ دعا فرما دیں، بالخصوص ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور جمیع اہل سنت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم، تیرا کروڑا شکر تو نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم ان مقدس جو آثار نبوی ہیں، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے جسم مقدس کے آثار ہیں، ہماری آنکھوں نے ان کی زیارت کی، ہمارے وجود نے ان کی برکتیں حاصل کی، ہمارے قلوب انہیں دیکھ کر ٹھنڈے ہوئے۔ اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو جو مسلمان اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، دعا کا کہہ رہے ہیں، انہیں بھی برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم اقدس کے اجزاء ہیں، مولا کریم ان اجزاء کے صدقے میں طفیل میں اس نورانی جسم کی تابانیاں عالم کو منور کرتی رہیں۔ مولا کریم ہمارے قلوب کو بھی منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما، دونوں جہاں میں برکتیں عطا فرما، دونوں جہاں میں سعادتیں عطا فرما، خیر و برکات عطا فرما، عافیت، امن، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کے حق میں دعائیں قبول فرما، ہمارے اولاد کا نصیب اچھا فرما۔ رب العالمین ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر امن، سکون، سلامتی نازل فرما، برکت رحمت نازل فرما، ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ملک کو استحکام عطا فرما، ملک میں اسلام کا نظام عطا فرما۔ یا رب العالمین پاک پروردگار عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جس مملکت کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو خوش عقیدگی ہے اس کو قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین ان کو اسلامی اعتبار سے اور ترقی اور عروج عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بد مذہبی، بد اعتقادی سے ہمیں محفوظ فرما، فکر کی جو بد اعتقادی ہے، فکر کی جو آزادی ہے رب کریم اس سے محفوظ فرما، ہمیں سنیت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما، امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، جمیع مشائخ و علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ مولانا روم کے دیس میں
محترم ناظرین کرام، اگلے ہفتے بھی آپ مزید تبرکات کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں گے جو کہ استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں